الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر عبادت ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی، اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کی عبادت کسی زمان و مکان سے تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ ہمیشہ اس کی عبادت ہوگی، ہر جگہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور جنہوں نے آیتوں کی تفسیر قولی اور عملی طور پر پیش فرمائی، ایک ایسا دین دے گئے جو بڑا واضح اور روشن ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 11 شوال 1440 ہجری مطابق 14 جون 2019 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے حوثیوں کا شر اور چند وقفات۔ حوثیوں کا شر اور چند وقفات، اس موضوع پر مختصر لیکن بڑا جامع خطبہ دیا گیا ہے، اور وجہ جیسا کہ معلوم ہے کہ پچھلے دنوں یعنی پرسوں حوثیوں کی طرف سے جو کوشش کی گئی، ابہا ایئرپورٹ پر جو حملہ ان لوگوں نے کیا، جس میں بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے اور خوفزدہ ہو گئے، اسی مناسبت سے یہ خطبہ پیش کیا گیا ہے، جس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اہل شر ہیں حوثی، ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس توحید والے ملک سعودیہ میں اپنے شر کو پھیلائیں۔ اور دوسری بات جو خطبے میں پیش کی گئی ہے، یہ جو ان کا شر یا ان کی کوششیں ہوتی ہیں، تو ایسے حالات میں بحیثیت مومن ہم کیا کریں،
پیغام اور میسج دیا گیا ہے خطبے کے ذریعے۔ معزز سامعین، تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور دنیا نے دیکھا اس چیز کو کہ جب سے دنیا میں توحید آئی اور اہل توحید رہے تو اس کے مقابلے میں دشمن بھی رہے جو توحید کو پسند نہیں کرتے ہیں، اہل توحید کو پسند نہیں کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ توحید ختم ہو جائے، توحید کا نام لینے والے ختم ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا شر ہے اور یہ اشرار ہیں، اہل الشر ہیں۔ خیر و شر کی جنگ، توحید و شرک کی جنگ شروع ہی سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کل بھی توحید کی مدد کی تھی، اہل توحید کی مدد کی تھی، آج بھی اللہ توحید اور اہل توحید کی مدد کرتا ہے اور کل بھی کرے گا، اس لیے کہ توحید یہ اللہ کا حکم ہے، توحید اللہ کو محبوب ہے، اہل توحید اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور یہی سب سے بڑا دنیا کا خیر ہے، توحید، جس کی طرف رہنمائی کی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور شرک شر ہے اور مشرک اہل شر ہیں، جن کی کوششیں تو ہوتی ہیں لیکن ناکام ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ناکام کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک مومن موحد جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، توحید کی زندگی گزارتا ہو، توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس کا قتل کرنا، اس کی کیا سزا ہے اللہ کی نظر میں، شریعت اسلامیہ نے اس کی کیا سزا مقرر کی ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز جو پڑھائی گئی اس کی دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھی گئی جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 سزا یا 5 سزائیں اس انسان کے لیے جو ایک مرد مومن یا ایک مومن کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جان بوجھ کر۔ ترجمہ آیت کا سماعت فرمائیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر ایک مومن کو مارے، جو جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کرے، اس کی سزائیں کیا ہیں شریعت میں، کیا انجام ہوگا اس کا بھیانک۔ نمبر 1، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا بدلہ اس کو جہنم کی شکل میں دیا جائے گا۔ نمبر 2، خالدن فیہا، جہنم میں وقتیہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا۔ نمبر 3، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوگا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ نمبر 4، ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پر پڑے گی۔ نمبر 5، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حوثیین جن کے پشت پنائی کیا کہتے اس کو، جن کی مدد، ایک لفظ ہے پشت پنائی، شاید پشت پنائی ایسا پیٹ پیچھے سے جو مدد کرتے ہیں وہ ہیں ایران، وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ حوثیین جو یمن میں ہیں، جن کے خلاف اللہ جزائے خیر دے ملک سلمان حفظہ اللہ کو، جنہوں نے عاصفۃ الحزم کے نام سے جنگ شروع کی، جس میں ان کا نقصان ہو بہت زیادہ، تقریباً ختم ہو گئے، انشاءاللہ پورے ختم ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے۔ یہ بہت وقت کا فیصلہ تھا جو انہوں نے لیا یہاں کے بادشاہ نے، کیونکہ حوثی جن کی مدد ایران کر رہا ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے، بہت پہلے بھی خطبہ ہو چکا ہے اس پر، کہ حرمین، بلاد الحرمین سعودیہ قبضے میں لیں، مکہ مدینہ پر ان کا قبضہ ہو، اور ان کی پلاننگ یہ ہے کہ
کہ مکہ مدینہ پر قبضہ کر کے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو لاشیں ہیں ان کو نکالیں قبروں سے مدینہ میں اور ان کو لٹکائیں سولیوں پر، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ دشمن حوثی، یہ رافضی جن کو دنیا شیعہ کہتی ہے، اصل نام ان کا رافضی ہے، حوثیین جو ایک جماعت ہے شیعوں کی، رافضیوں کی، یہ دشمن ہیں اہل سنت والجماعت کے، اسلام کے دشمن ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس ملک میں اسلام ہے، اس ملک میں توحید ہے، اس ملک میں سنت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا ملک ہے، یہ اہل التوحید کا ملک ہے، کتاب و سنت دستور ہے۔ ملک سلمان کے وہ الفاظ یاد کریں، اگر آپ کو یاد ہو، جب انہوں نے باغ ڈور سنبھالی، بادشاہت لی اپنے ہاتھ میں، تو انہوں نے جو تقریر کی، خطاب کیا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، دستورنا کتاب اللہ و سنہ، ہمارا دستور، اس ملک کا دستور کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے۔ یہ توحید والا ملک ہے تو اس کے یہ دشمن ہے، اور ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے اس ملک کو بدنام کیا جائے، میڈیا کے ذریعے، اور ان کا ساتھ دینے والے بہت سارے دشمن ہیں باہر کے، ایک بات، اور دوسرا کسی نہ کسی طریقے سے یہاں کے امن کو خراب کر دیا جائے، فساد برپا کر دیا جائے۔ اسی لیے گاہے گاہے کوششیں کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی۔ مکہ کے قریب بھی اس سے پہلے انہوں نے جو ہے ایک راکٹ بھیجی تھی، جس کو الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے جو ہے اس کو ناکام کر دیا تھا، آپ کو پتا ہے، طائف کے قریب میں وہ چیز۔ ابھی ابہا ایئرپورٹ پر جو ان کا حملہ ہوا ہے 2 دن پہلے، اسی کی ایک شکل ہے، ان کا شر ہے، یہ چاہتے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں کے امن کو ختم کر دیا جائے، اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس ملک کے، اور ان کا قبضہ ہو، پھر رافضی حکومت یہاں آئے، اور رافضی جب حکومت آئے گی تو آدمی تصور نہیں کرے گا کہ کیسا کیسا شر ہوگا، کیسے کیسے کتاب و سنت کی مخالفتیں ہوں گی مکہ میں، مدینہ میں، حرمین میں۔ لہذا یہ ان کا شر ہے جس کی یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا تعاون کر رہے ہیں ایرانی حکومت، جو رافضیوں کی حکومت ہے، جو مملکہ ہی کی نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کی دشمن ہے، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی، توحید، اسلام مٹ جائے، لیکن اسلام مٹنے والا نہیں ہے، یہ روشنی بجھنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ تو اس کو لے کر چند وقفے جو انہوں نے ہمیشہ سے کوششیں کی ہیں، کچھ نہ کچھ راکٹ پھینکنا یا بمباری کرنا یا حملہ کرنا، حملے کرنے کی کوشش کرنا، حدود کے ذریعے بارڈر کو کراس کر کے اندر داخل ہو کر کچھ نہ کچھ شر پھیلانا، ان کی کوششیں ہوئی ہیں، اور اس کی زندہ مثال ابہا ایئرپورٹ پر جو انہوں نے پرسوں کیا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند وقفات پیش کیے گئے ہیں کہ ان حالات میں، ایسے واقعات میں بحیثیت مومن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 10 وقفے یا 10 پوائنٹس پیش کیے گئے ہیں، سماعت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے قضاء اور قدر پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر چیز مقدر ہے، ہر چیز مقدر ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، خیر یا شر، خیر یا شر دونوں مقدر ہیں۔ جیسے خیر مقدر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے خیر، خیر ہوگا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے شر، شر ہوگا۔ جنگ یا امن، ٹھیک ہے، زندگی اور موت، انسان کے اعمال، انسان کے حرکات، دنیا میں رونما ہونے والے واقعات، حادثات، سب مقدر ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان مخلوق کی پیدائش سے، مخلوق چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، یا کوئی بھی ہو، مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوق کی تقدیر لکھ دی، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیریں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، ما اصاب من مصیبت،
زمین میں جو بھی مصیبت ہوئی ہے، جو بھی تکلیف زمین میں ہوئی ہے یا تمہاری زندگیوں میں ہوئی ہے، یہ پہلے ہی ہم دنیا کو بنانے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے انسانوں کو یا زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو یہ پہلا وقفہ تھا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ خیر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شر اگر ہو، نقصان ہو، مصیبت ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا وقفہ، امن ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو پیس کہتے ہیں، شانتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر امن والا کوئی ملک ہے تو وہ سعودیہ ہے، مانے یا نہ مانے، نہیں ماننا وہ کہتے ہیں نا، یہ سورج کو دیکھ کر جو انکار کرنا کہ نہیں یہ سورج نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، غلط بات۔ یہ حقیقت یہی ہے کہ یہاں امن ہے، اور امن توحید سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن کا مالک ہے، زمین کے امن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور امن توحید سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو امن بہت بڑی نعمت ہے، اور یعنی انسان کی زندگی امن والی ہو، انسان کا دین امن میں ہو، اس کا مال امن میں ہو، اس کے گھر والے امن میں ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ قریش میں کیا ہے۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کہ قریش پر جو اللہ کا احسان ہوا، وہ جو سردی میں گرمی میں سفر کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، سفر ہوتا تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کے رب، خانہ کعبہ کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت کرو۔ کون ہے خانہ کعبہ کا رب؟ وہ اللہ ہے جس نے ان کو کھلایا، بھوکے رہتے تھے، وہ کھانا نصیب نہیں تھا، اللہ نے رزق ان کو عطا کیا، تو شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن میں تبدیل کر دیا، خوف کی جگہ امن پیدا کر دیا اللہ نے۔ مکہ میں امن اللہ نے رکھا، اس ملک میں امن اللہ نے رکھا، تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس رب کی عبادت کرو۔ تو نعمت امن عظیم ترین نعمت ہے، اس کی قدر انہی کو ہوگی جن لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ امن کیا چیز ہے، یا جن کی زندگیوں میں امن نہیں ہے ان کو امن کی قدر ہوتی ہے، ان کو معلوم ہے، یا جن ملکوں میں امن نہیں ہے، بد امنی پھیلی ہوئی ہے، ان کو پوچھیں کہ امن، شانتی، پیس کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو اس کا صحیح جواب وہ لوگ دے سکیں گے۔ لہٰذا اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت امن پر، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ امن کو، پیس کو، شانتی کو باقی رکھے۔ تیسرا وقفہ، دشمنوں کا خطرہ۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے بیان کیا، اس ملک کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ملک توحید کا ملک ہے، تو اس ملک کے دشمن ہیں، اور دشمن سے کیا توقع کریں گے آپ؟ خیر کی یا شر کی؟ شر۔ دشمن کبھی آپ کے لیے خیر نہیں چاہے گا۔ یہ حوثی، یہ ایران دشمن ہے اس ملک کے، اور بھی بہت سارے دشمن ہیں، یہ تو سامنے ہیں۔ بعض چھپے ہوئے دشمن ہیں جو ظاہر نہیں کرتے ہیں، چھپکے چھپکے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن چھپکے چھپکے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی ظاہر نہیں کر سکتے، ان کو ڈر ہے کہ بولوں گا، کچھ کہوں گا تو پکڑا جاؤں گا یا نکالا جاؤں گا یا ایگزٹ لگے گی، تو اس لیے ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر جو ہے قید اور مکر اس ملک کے خلاف جو ہے پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ اللہ نے اس ملک کو طاقت والا ملک بنایا، مال و دولت سے نوازا، پیٹرول جیسی نعمت اللہ نے انہیں عطا کی، اور الحمدللہ اس کی قیادت جو ہے اہل توحید کے ہاتھ میں ہے، اور اس ملک کی حفاظت میں یہاں کی فوج لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کے دشمن ہیں، اور انہی میں سے ایک حوثیین ہیں جنہوں نے ابھا پر حملہ کیا، ابھا ایئرپورٹ پر، اور ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ پشت پناہی لفظ جو بتا رہا تھا میں، ایران جو کہ دشمن ہے، اور ایسے بہت سارے دشمن ہیں، لیکن دشمن لا کوشش کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اہل حق اور اہل توحید کی مدد کرتا ہے،
اور حق اور باطل کی دشمنی، یہ حق سے دشمنی اور حق اور باطل کے درمیان جنگ، یہ پرانا جو ہے طریقہ ہے، شروع ہی سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چیز ہوگی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یہاں پر اہم بتائی گئی ہے، دشمن سازشیں کرتا ہے، جیسے اس ملک کے دشمن حوثی ہوں یا ایران ہو، کوئی بھی ہو، اور بھی ہیں جو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنا۔ دیکھیے کیا ہے طریقے سازشوں میں سے ایک سازش کیا ہے، میڈیا کا استعمال کرنا، کیونکہ میڈیا سب سے بڑی چیز ہے آج، فاسٹ، بڑی چیز سے مراد فاسٹ ہے۔ کسی کو آپ کوئی چیز بتانا چاہیں تو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا فاسٹسٹ چیز ہے یہاں دنیا میں، یہ چیز معلوم ہے سب کو۔ آدمی جیسے واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، یا اور بھی جو ذرائع ہیں اس کے، تو اس کا دشمن استعمال کرتے ہیں اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے سعودیہ کے خلاف کتنی باتیں میڈیا میں آپ کو سنائی دیتی ہیں، یہ دشمنوں کی چال ہے۔ دشمن سے کیا توقع کریں گے، وہ برا، شر، تو وہ شر پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں بدنام کرو اس ملک کو۔ کیڑے نکلے، کیڑے کیوں نکلے بھائی؟ کیڑے نکلنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تتلیوں کا آنا، کیڑوں کا آنا، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ کہ انسان خود کرتا ہے کہ کیڑے بھی دشمن بن جاتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے، آب و ہوا ہے، اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے دنیا کا، کیڑے آتے ہیں جاتے ہیں، کیڑے کہاں نہیں آتے دنیا میں؟ کیڑے نکلے مکہ میں کچھ یا مدینہ میں، تو میڈیا کے ذریعے کیسے اس کو پھیلایا گیا، او کیڑے نکل گئے، کیڑے نکل گئے، ہر جگہ نیوز آ رہے کیڑے۔ کیا ہے بھائی کیڑے نکلے، کیا ہوا کیڑے نکلنے سے؟ نہیں، اب ان پر عذاب آنے والا ہے، اب یہ عذاب کی شروعات ہو چکی ہے، اب بولو منہ تو دیا ہے اللہ نے، اختیار بھی ہے، لیکن یہ بھول نہ جائیں کہ جو بولیں گے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور جو نوٹ ہو رہا ہے وہ اللہ کے یہاں پیش ہو رہا ہے، اور جو ہم بول رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا، اور جو ہم لکھ رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں میڈیا میں، چاہے سعودیہ کے خلاف ہو، اہل حق کے خلاف ہو، دنیا میں کہیں بھی کسی مومن کے خلاف ہو یا موحد کے خلاف ہو، اس کو کل قیامت کے دن سامنا کرنا ہے نا اس کا۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کی آیت، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا 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 گیا ہے۔ تو کل قیامت کے دن تو دشمن کیا کرتا ہے؟ سعودی عرب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے، اس ملک کے خلاف بولا جانا، اس ملک کے خلاف لوگوں کا ذہن بنانا کہ یہ خراب ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ شر ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں کچھ نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، اور جھوٹ اتنی پھیلا جائے۔ اب کون آتا ہے تحقیق کرتا ہے بتائیے؟ تحقیقی ذہن تو نہیں ہے لوگوں کا آج، تو پھیلا دو۔ دیکھیے دشمن کی شروع سے چال ہے، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اگر کسی چیز سے روکنا ہے نا تو پہلے اس چیز کو بدنام کر دو۔ آپ اسلام کو شروع میں بدنام کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ باپ دادا کے دین سے پھیر دے رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ باپ دادا کا طریقہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باپ دادا کے دین سے پھیرنے والے، یہ سب بدنام کیا گیا۔ شخصیت، پرسنلی اٹیک اس کو شاید کہتے ہیں انگلش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدنام کرنا، تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو نہ سنیں، توحید کو نہ جانیں۔ کہا گیا دیکھو ماننے والے بھی کون ہیں؟ غریب، مسکین، غلام لوگ ہیں، یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بڑا طبقہ جو اونچا لیول ہے وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ قبول کرنے والے کیسے لوگ ہیں؟ غریب اور مسکین اور فقیر لوگ ہیں۔ تو بدنام کریں، یہ طریقہ ہے، اس زمانے میں اس طریقے سے بدنام کیا گیا۔ آج میڈیا کا دور ہے تو میڈیا میں بدنام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دور ہوں۔ بدنام کرنے سے کیا ہوگا؟ برا تصور آئے گا۔ کسی ملک کو بدنام کرنے کے لیے بدنام کیا جائے گا کہ یہ اچھا نہیں ہے، تو آدمی جو ہے اس کے بارے میں برا سوچے گا، ہمیشہ دیکھے گا تو برا ہی دیکھے گا، برا ہی دیکھے گا۔ لوگ بولتے کیا عید منانا بھائی؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا، اللہ ہدایت دے، دیکھو کیسی بات، عید کیسی عید؟ خوشی کہاں خوشی ہے؟ یہاں پر خوشی ہوگی تو میں عید مناؤں گا۔ دیکھیے کیسی جہالت ہے، میں خوش نہیں ہوں، میں کیسے عید مناؤں؟ ارے بھائی رمضان کے روزوں کی توفیق اللہ نے دی، عبادت ہوئی، روزے رکھے گئے، خوش نہیں ہو تم عید سے؟ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں رمضان دیا تو خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ خوشی کیوں منانا؟ ہاں
مطلب ان کو پیسہ دو تو خوشی منائیں گے، ان سے پیسے نہ لو تو یہ خوشی منائیں گے، یعنی پیسوں سے خوشی ہے بس صرف. رمضان، روزے، عبادات، تراویح، عمرہ، ہے نا، یہ خوشی نہیں ہے. لوگوں کا ذہن کیسے ہے دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، غلط ہے، جہالت ہے. بہرکیف تو دشمن جو ہے بری خبریں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور عقل مند رکھنے والا اور انصاف پسند انسان جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، یا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. چوتھا وقفہ یہ ہے جو خطیب صاحب نے بیان کیا، اس ملک کی حفاظت. اس ملک کی حفاظت، یہ ملک توحید کا ملک ہے جیسا کہ بتایا اور گیا، یہ تو معلوم ہے. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو باقی رکھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ بلاد الحرمین کی جو ہے حفاظت کرے، کیونکہ یہاں مکہ مدینہ ہے، حرمین ہے، توحید ہے، اسلام کا بول بالا ہے، اور طاقت ہے، پاور ہے، مین پاور ہے، قوت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، کیونکہ قوت، علم اور قوت دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کامیابیاں ہوتی ہیں، اور جہاں علم ختم ہو جائے، توحید ختم اور قوت ختم، تو اسی صورت میں پھر جو ہے زوال ہو جاتا ہے، اور پھر ناکامیاں ہوتی ہیں، اور جس کا نقصان نہ صرف یہاں ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے، اس ملک کی بقا یا اس ملک کی طاقت، اس کا فائدہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس ملک کی جو قوت ہے، اس سے دنیا میں مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اب سے نہیں، زمانے سے ہو رہا ہے. سعودیہ کی خدمات کو اگر آپ دیکھیں، جب سے سعودیہ بنا ہے، آپ دیکھیں ان کی خدمات کو، چاہے وہ حج کو لے کر، عمرے کو لے کر لیں آپ، یا مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو لے کر لیں آپ، مساجد کا قیام، جمعیات خیریہ، ان کی جو خدمات ہیں، اس ملک سے اسلام کو، مسلمانوں کو شروع سے فائدہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. توحید کی دعوت یہاں سے نکلی اور الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، لوگوں نے توحید کو سمجھا، شرک سے توبہ کی، مساجد کا قیام عمل میں آیا، جمعیات، علماء آئے، لوگ آئے، یہاں توحید پڑھے، یہاں سے گئے، لوگ اپنے اپنے ملکوں میں توحید کا کام کر رہے ہیں. آج تک داعی اللہ، دعات الحمدللہ توحید کا کام کر رہے ہیں، سنتوں کو پھیلا رہے ہیں، بہت ساری خدمات. تو یہ اس ملک کی قوت ہے. تو جب یہ ملک محفوظ ہوگا، قوی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن جہاں یہ ملک ختم ہو جائے گا، اس کی قوت ختم ہو جائے گی، تو اس کا نقصان نہ صرف یہاں کے لوگ اٹھائیں گے، بلکہ پوری دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہی دشمن چاہتا ہے. اس کے بعد اگلا ایک وقفہ پیش کیا گیا، وہ یہ ہے کہ موت انسان کو کبھی بھی آتی ہے. انسان موت سے نہ ڈرے، بلکہ آخرت کی تیاری میں زندگی گزارے. موت کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، اللہ نے مقدر کیا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، کسی نفس کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ کیا چیز اس کی زندگی میں کل حاصل ہوگی، اور کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ کس زمین میں اس کی موت ہوگی. یقین اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے. لہذا واقعات، حملے، اٹیک ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. دنیا میں جو ہے شر پھیلانے والے اپنا شر پھیلاتے ہیں، فتنے پھیلانے والے اپنا فتنہ پھیلاتے ہیں. یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر اس فتنے میں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے تو فتنے میں ہوگی، وہاں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے تو وہیں ہوگی. موت سے کسی کو دستگاری نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اس کے بعد ایک اور ایک چیز جو وقفہ اس حادثے کو لے کر پیش کیا گیا، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہے آپ کو، وہ یہ کہ اس ملک کی حفاظت اللہ کے بعد اس ملک کی فوج کر رہی ہے. حدود، بارڈرز پر جو فوج ہے، وہ اس ملک کی حفاظت میں بہت ساری قربانیاں دے رہی ہیں اپنے بیوی بچوں کو. آپ کو پتہ ہے جدہ کا رہتا ہے فوجی، اب دیکھیے اس کی ڈیوٹی بارڈر پر لگی ہوئی ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، چاہے رمضان ہو، عید ہو، شادی ہو، خوشیاں ہوں، سب کی قربانیاں دے کر وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، جو توحید کا ملک، اسلام کا ملک، اہل سنہ والجماعہ کا ملک،
حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا کرے۔ کیونکہ وہ اسلام کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، ملک کی دفاع میں، تو ملک کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، کوئی شک نہیں، یہاں اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان کے حق میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ دعا ہے، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم دعا کریں۔ اس کے بعد ایک وقفہ یہ پیش کیا گیا آگے کہ ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ زندگی جو ختم ہونے والی ہے، تو اللہ نے کیوں ہمیں زندگی دی ہے، بیس کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت۔ تو اصل ہمارا کام عبادت کرنا ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سعودیہ میں عبادت کر سکتے ہیں آرام سے یا نہیں؟ پریشانی ہو رہی ہے؟ آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو، لیکن یہاں کہاں پریشانی ہے؟ آپ روزہ رکھیے، آپ نماز پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ ذکر کیجئے، آپ طواف کیجئے، آپ عمرہ کیجئے، آپ حج کیجئے، آسانی سے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے، تو یہ نہ بھولیں ہم، شیطان نے اس سے غافل کر دیا ہے، اور ہم جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں، واٹس ایپ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور عبادت اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہو رہا ہے۔ یہ غلط ہے، اصل مقصد سے ہم نہ ہٹیں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ عبادت کے بارے میں پوچھنے والا ہے، لہٰذا ہماری نمازیں نہ چھوٹیں، ہمارے روزے نہ چھوٹیں، ذکر سے غافل نہ ہو، اللہ کی عبادت سے دور ہماری زندگی نہ ہو، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں ہماری زندگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر غفلت ہوگی تو کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ اور دشمن جو ہے ہم کو غافل کرنا چاہتے ہیں، ہم خبروں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اور عبادت ہم سے نہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی جیسے دیکھیے شوال کی حالت مطلب شوال میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، رمضان میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ یعنی رمضان عبادت کا مہینہ، شوال کون سا مہینہ ہے؟ کھانے کا مہینہ، سونے کا مہینہ، آرام کرنے کا مہینہ۔ یہ جو تصور بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو نکالنا چاہیے۔ کیا رمضان عبادت کا مہینہ ہے؟ شعبان کون سا مہینہ؟ شوال ابھی چل رہا ہے، شوال آج 11 شوال ہے، ہاں، اس کے بعد ذی القعدہ آئے گا، ذی الحجہ۔ یہ مہینے کس چیز کے ہیں؟ گھومنے کے، چھٹی کے، آرام کرنے کے؟ نہیں، ہر مہینہ عبادت کا ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ، شوال عبادت کا مہینہ، ذی القعدہ عبادت کا مہینہ، محرم، ربیع الاول، 12 مہینے کیا ہیں؟ عبادت کے مہینے۔ کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہ شوال کا بھی رب ہے، اور زندگی عبادت کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا، وہ آئے دوسری، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک یقین نہ آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد شوال کا چاند نہیں ہے، عید کا یقین نہیں ہے، موت مراد ہے یہاں پر۔ جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک عبادت کیجیے۔ عبادت کا تعلق کسی موسم سے، کسی مہینے سے نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سے غافل نہ ہوں۔ غفلت کی زندگی نقصان دے گی، کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا اس کے لیے، لہٰذا غفلت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارے۔ اور 8واں وقفہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں ہمارے بھائی بہنیں ایسے مقامات پر، ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں ہر گھنٹے ان پر بم گرتا ہے، ہر دن بمباری ہوتی ہے، ان پر مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، ان کے گھر توڑے جاتے ہیں، مساجد کو جو ہے ہدم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سوریہ ہی کو لے لیجیے آپ، تو ان کو یاد رکھیں، ہم بھولے نہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کہ کس مشکل گھڑی سے وہ گزر رہے ہیں، اور کتنے سنگین وہاں کے حالات ہیں کہ دشمن جو ہے اپنا ہر طریقے کا فساد وہاں پھیلا چکا ہے۔ لہٰذا ان کو یاد کریں، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنیں جو دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے، عورتوں کی عزتوں کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، بوڑھوں کی حفاظت ہو، مساجد کی حفاظت ہو، ان کے گھروں کی، ان کے جان مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ یہ سب دعا ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور سیکنڈ لاسٹ وقفہ پیش کیا وہ یہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو آپ اپنے گھر میں، اپنے روم میں بیٹھ کر، آپ اپنے علاقے میں، اپنی جگہ بیٹھ کر کر سکتے، کہیں بھی، تو دعائیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ ہم کہیں بھی رہیں، کسی بھی جگہ رہیں،
ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے، ہمیشہ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. لہٰذا اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت کرے، ہمارے امن کی، پیس کی حفاظت کرے، اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کی قوت کی حفاظت کرے، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. یہ دعا ہے، بہت بڑی چیز ہے، دعائیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں بھی جو حالات ہیں، انڈیا کی اگر بات کروں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جو چاہیں وہ ایسا نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے آپ کہیں بھی رہیں، انڈیا میں رہیں، پاکستان میں رہیں، بنگلہ دیش میں رہیں، اللہ دعائیں سنتا ہے. دعا کریں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں. زندگی کا بنیادی مقصد جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا عبادت، اس کو نہ بھولیں اور دعا کریں. لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. مصر میں فرعون تھا، اور میں نے یہ رمضان میں حیدرآباد میں بولا بہت ساری جگہ، میں نے کہا یہ بات، یہ مثال دی میں نے. مصر میں فرعون تھا جس کی اپنی قوت تھی، جس کا اپنا پاور تھا، جو اسلام دشمن تھا، توحید کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. صحیح ہے نا؟ دشمن تھا. کیا ہوا بھائی؟ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو دیکھا، توحید، موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو توحید کی دعوت دی، نہیں مانا وہ. وہی میں نے شروع سے دشمنوں کی ایک چال رہی ہے کہ پرسنل بدنام کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دیا مصر میں کہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو بدنام کیا. میں نے کہا نا بدنام کرتے ہیں، جیسا ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، توحید کو. شروع میں صحابہ کو بھی بدنام کیا گیا، مسلمانوں. بہرحال تو فرعون نے بدنام کیا، جادوگروں کو جمع کیا، لالچ دی کہ اگر ہرا دو گے ان کو تو میں اپنے قریب درباری بنا دوں گا تمہیں. چلیے میدان میں صبح کا وقت مقرر ہوا، حق اور باطل کی جنگ. حق موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، سامنے پورے جادوگر ہیں میدان. ٹھیک ہے، فرعون بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے، سارا مصر اس کھیل کو دیکھ رہا ہے. یہ کھیل نہ کہیں بلکہ حق اور باطل کی لڑائی کو سارا مصر دیکھ رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ہاں آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں، تم آپ اپنا کام بتاؤ کیا بتانا ہے. ان لوگوں نے رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، جو بڑے بڑے سانپ بن گئے. لوگ ڈر گئے. یہ سب قرآن میں موجود ہے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. اور ڈرا دیے لوگوں کو. سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. یہ آیت ہے قرآن. لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کو ڈرایا اور بڑا جادو لے کر آئے. لوگ ڈر گئے دیکھ کر. موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بحیثیت بشر ڈر گئے، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو. اللہ نے کہا ڈرو مت موسیٰ، لا تخف، ڈرنا مت. پھینکو اپنی لکڑی کو، عصا. ریل کا سچ مچ کا سانپ بن گیا وہ اژدہا. یہ جو ڈپلیکیٹ سانپ تھے نا، اڑ رہے تھے، رسیاں جو سانپ نظر آ رہے تھے ساری سانپوں کو کھا گیا. فنش. باطل. جادوگروں کو معلوم تھا، جسے عربی میں بولتے ہیں مکہ والوں کو مکہ کی گلیاں زیادہ معلوم ہے، تو ویسے وہ بولتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم کو مت سکھاؤ بولتے ہیں. تو ان کو معلوم تھا کہ جادو کیا چیز ہے. انہوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو، اس نشانی کو، تو کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے، یہ حق ہے، یہ ریل کا سانپ ہے، یہ دکھنے والا سانپ نہیں ہے، چمکتی چیز سونا. فوراً جب اللہ کی نشانی کو دیکھ لیے، آنکھیں کھل گئی، حق نظر آ گیا، توفیق ہدایت ہو گئی، سجدے میں گر گئی، ایمان لے کر آئے. فرعون کی پلاننگ پوری فیل. وہ کیا بولتے ہیں، کاسا پلٹ گیا، کیا بولتے ہیں، پاسا پلٹ گیا، تختہ پلٹ گیا. فرعون دیکھ رہا یہ کیا ہو گیا. اب فرعون نے کہا ڈرایا. یہ بھی سب ڈرانے کی چیزیں ہیں. یہ ایئرپورٹ پہ پھینکے نہیں، ڈرانے کے لیے. یہ ڈراتے ہیں سر، ایسے کئی آئے ڈرانے والے. آج کل کیا ہے، فیس بک پر ڈراتے ہیں،
اس نے فیس ٹو فیس ڈرایا، وہاں فیس بک نہیں تھا، وہاں مصر میں فرعون نے ڈرایا، ہاں ایمان لائے، میری پرمیشن سے پہلے ایمان لائے موسیٰ پر، میں نے اجازت نہیں دی ابھی ایمان لانے کی، تم ایمان لائے، سیدھا ہاتھ کاٹ دوں گا، الٹا پیر کاٹ دوں گا، سولیوں پر، درختوں پر، سولیوں پر لٹکا دوں گا، ڈرایا۔ یہ باطل کی چال ہوتی ہے، اس وقت ویسے ڈرایا، آج دوسری طریقے سے ڈرایا، ختم، کہاں ختم، کہاں ختم ہے نا سب، نہیں ختم بس اب 2 دن میں ختم، 1 ہفتہ پہلے پھر پوچھو ہاں کیا ختم ہو گیا، آؤ سب ختم ہو گیا، کہاں ختم ہو گیا، تو ڈراتے ہیں۔ تو اس وقت کا وہ فرعون تھا، آج کے بڑے بڑے فرعون ہیں، بہت سارے فرعون ہیں، لسٹ ہے فرعونوں کی، تو آج کے فرعون بھی ڈراتے دوسری طریقے سے، اس زمانے کا فرعون اس طریقے سے ڈرایا، کیا ہوا پھر؟ ڈرے وہ نہیں، کیونکہ ایمان تھا۔ تو ہمارے پاس اگر ایمان ہو تو ہم نہیں ڈریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی منافقین ڈرائے تھے، سنو ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آیت ہے ترجمہ، جب لوگوں نے، منافقوں نے دیکھا کہ چلو اچھا چانس ہے ڈرانے کا، تو صحابہ کو ڈرایا۔ کیسے ڈرایا؟ سنو سارے لوگ جمع ہو گئے تم لوگوں کے خلاف، تم لوگ ڈرو، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ کس کا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ منافقین نے کہا ڈرو، صحابہ کا ایمان، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرو بولے تو بڑھ گیا، ڈرے نہیں، کیوں؟ ایمان تھا، اللہ کی ذات پر عقیدہ تھا، اسلام پر عمل تھا، سنتوں پر عمل تھا، شرک و بدعت سے دوری تھی، عقیدے مضبوط تھے، منہج سلیم تھا، عمل پیارا تھا، اللہ کی مدد تھی۔ ڈر جس کے ساتھ ہو اللہ ہو، اس کو ڈرنے کی ضرورت ہوتی نہیں، ڈرتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ انسان ڈر جاتا ہے۔ تو وہ لوگ ڈرے نہیں، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور ایمان بڑھ گیا، زبان سے ان کا یہ جملہ نکلا، کیا؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ اس زمانے میں، یہ فرعون جو بھی میں مثال دے رہا تھا آپ کو، جب فرعون نے ڈرایا تو یہ لوگ ڈرے نہیں، ڈرے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب کی نشانی آ گئی، معجزہ موسیٰ علیہ السلام، ہم ایمان لائے۔ تو ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا سولیوں پہ تاکہ ہم ایمان لائے؟ جا، جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، ہاتھ کٹے، پیر کٹے، یا ڈب کے مر گیا ڈرانے والا۔ ایک ڈرانے والا جس کے پاس پاور تھا، کرسی تھی، طاقت تھی، میجورٹی تھی یا نہیں تھی؟ میجورٹی ہے نا، میجورٹی مائنورٹی، اکثریت اقلیت تھی فرعون کے پاس یا اقلیت تھی؟ پاور، مین پاور، پولیس، کرسی، مصر، سب، لیکن ایمان نہیں تھا، اللہ کی مدد نہیں تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو جادوگر، کل تک جادوگر تھے، ایمان لے کر آئے، ان کے ساتھ اللہ تھا، اور نبی کی صحبت ہے، نبی کی اتباع میں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ چلو رات میں نکالو، ہے نا، نکالے۔ تو بتانے کا مقصد، خیر یہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں، بتانے کا مقصد یہ دشمن جو ہے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ جو ہے ڈرائیں، ڈرنا نہیں کسی بھی چیز سے، نہ حوثیوں سے ڈرنا، نہ ایران سے ڈرنا، نہ دنیا کے کسی فرعون سے ڈرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عمل کو ٹھیک کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ پر اس کے لیے کافی ہے۔ نبی کی صحبت تھی، آپ دیکھیے آگے بڑھیے تو سمندر میں راستے نکال دے رہا اللہ، نبی کے ساتھ یہ لوگ چلے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کی مدد ایسی آئی کہ سمندر میں راستے نکل گئے، جو کہ نہیں نکلتے راستے عام طور پر، آپ لاٹھی ماریں، آپ پتھر پھینکیں، کچھ نہیں ہوگا، سمندر میں پانی رک کر راستہ نہیں نکلتا، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو اللہ نے راستے نکال دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اہل ایمان قوم نجات پا گئی۔ یہ دشمن جو کل ڈرا رہا تھا، سیدھا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، الٹا پیر کاٹ دیتا ہوں، یہ بھی نکلا اور بیچ میں ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ آج آپ کو نہ فرعون نظر آئے گا مصر میں، نہ اس کا واٹس ایپ نمبر ہے، نہ کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، نہ وہ ہے، نہ اس کی کوئی چیز ہے، ختم، فنش، باطل ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان کو اللہ نے نجات دی۔ تو یہ دستور ہے، یہ نظام حیات ہے، جو حق پر ہوں گے اللہ ان کا ساتھ دے گا، جو باطل پر ہوں گے وہ مٹ جائیں گے۔ باطل چاہے جتنا پاورفل ہو،
چاہے جتنی کثیر تعداد ہو وہ ختم ہو جائیں گے. لہٰذا یہ چیز ہے. تو ہم کیا کرنا پھر؟ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اہل حق کی تو حفاظت کر، دعاؤں میں زندگی ہو، ہمارے اعمال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. آخری جو 10واں وقفہ پیش کیا گیا اس کو سن کر ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ. وہ یہ کہ بادشاہ کے حقوق اسلام میں ہیں، ولی الامر کے. جیسے یہاں ملک سلمان ہے، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ، تو یہ بادشاہ ہیں اس ملک کے، اور اسلام میں بادشاہت ہے. یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور بادشاہ بنایا تھا. انہوں نے اللہ سے بادشاہت کی دعا کی تھی. اور جالوت کیا، ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا، جو قرآن میں واقعہ موجود ہے. جالوت سے لڑے طالوت کو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا. اور قرآن کی آیت ہے یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے. تو بادشاہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ایک چھوٹی سی 2-3 میں مثالیں آپ کو دیا، دلیل دو. بادشاہ کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے دعا کرنا خیر کی، جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات ثابت ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لو ان دعوة مستجابة ما صيرتها الا في امام قيل له وكيف ذلك يا ابا علي قال لو صيرتها في نفسي لم تجاوزني ومتى صيرتها في الامام فصلاح الامام صلاح العباد والبلاد. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری ایک دعا مستجاب ہو، یعنی ضرور قبول کی جائے گی، ایک دعا مانگو، اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک دعا پوری میں بادشاہ کے لیے کرتا. تو جب شاگردوں نے یہ بات سنی تو کہا کہ اے ابو علی، ان کی کنیت تھی ابو علی، اے ابو علی فضیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کس طرح؟ یعنی آپ ایک دعا جو قبول کی جانے والی ہے آپ بادشاہ کے لیے کرتے، آپ کہتے اپنے لیے نہیں کرتے، مطلب کیوں؟ تو فرماتے ہیں اگر میں وہ دعا اپنے لیے کرتا تو میرے لیے ہو جاتا، مجھے فائدہ ہو جاتا اکیلے کو صرف. لیکن اگر میں اس ایک قبول کی جانے والی دعا کو بادشاہ کے حق میں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا، کہ قبول کی جانے والی وہ دعا ہے، اور بادشاہ صحیح ہو جائے، اس کو توفیق مل جائے، حق پر ہو اور مدد ہو اس کو، تو اس کے ایک ٹھیک ہونے سے پورا ملک اور سارے لوگ، ساری عوام، ساری رعایا ٹھیک ہوتی ہے. لہٰذا بادشاہ کے حق میں دعا کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کی بات بیان فرمائی لو کانت لی دعوت مستجاب لجعلتها للسلطان، اگر میری ایک دعا ضرور قبول کی جانے والی ہوتی مستجاب تو میں وہ بادشاہ کے حق میں کرتا. لہٰذا ہم یہاں کے جو بادشاہ ہیں ملک سلمان حفظہ اللہ، ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرے اور ان کا ساتھ دے، ان کی جو ہے ان کے ذریعے جو ہے اسلام کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے. یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنا یہ ہمارے سلف کا منہج نہیں ہے، نہ ہم کو اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے بغاوتیں کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو یا تلوار سے ہو. بلکہ سلف کا منہج قرآن و حدیث سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ ہے دعائیں خیر کرنا بادشاہوں کے حق میں، کیونکہ ان کے ٹھیک ہونے سے پورا ملک ٹھیک ہوتا ہے. لہٰذا ان کے حق میں دعا کرنا یہ ان کے حقوق میں سے حقوق ہے، جیسے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا حقوق میں سے حقوق ہے. تو لہٰذا دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے، اللہ ان کی مدد کرے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ رکھے یا ان کے ساتھ ہو جو ان کو ہمیشہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھانے والے ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ قضا اور قدر پر ہمارا ایمان قوی کرے. اللہ زندگی کا جو بنیادی مقصد تیری بندگی، تیری عبادت ہے، اس سے ہم غافل نہ ہو. اے اللہ شوال میں بھی اسی طریقے سے، اسی جذبے سے عبادت کرنے کی توفیق دے جس جذبے سے ہم نے رمضان میں تیری عبادت کی، اور ہمیشہ اس جذبے سے تیری عبادت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ حق کو پہچان کر حق کا ساتھ دینے والا ہم کو بنائے، اور باطل کو پہچان کر باطل سے بچنے والا ہم سب کو بنائے. اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، سعودیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے بارڈر پر جو فوج حفاظت پہ متعین ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ اشرار کے شر سے اور مکر کرنے والوں کے مکر سے، اور چال بازیاں کرنے والوں کی چال بازیوں سے، اور شیطانوں کی شیطانیت سے، طاغیوں کے طغات کی طغیانیت سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. آخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آپ جانے سے پہلے سنت پر عمل کرتے ہوئے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.